بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ سانحہ مری میں 23 افراد اپنی ہاتھ سے جان دھو بیٹھے ہیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ مری میں ہونے والی بد انتظامی اور نااہلی کو سیاحت کا فروغ کہا جاتا رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ قومی اسمبلی میں آج تقاریر ہوئیں، جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا گیا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحقیقاتی کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ لیکن کیا پہلی بار مری بھی یہ بد انتظامی ہوئی ہے یا ہم کسی حادثے یا سانحے کا انتظار کرتے ہیں جو ہماری آنکھیں کھولے؟ اس معاملے پر آج کے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ شاہزیب قتل کیس کا جو مرکزی ملزم تھا شاہ رخ جوتائی، اس سے متعلق اہم انکشاف ہوا اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک نجی اسپتال میں تقریباً 8 ماہ سے زیر علاج تھا اور یہ وہ شاہ رخ جوتائی ہے جس نے 2012 میں فائرنگ کر کے ایک شاہزیب خان کو قتل کیا تھا اور اس کو عمر قید کی سزا اب اس کی چینج ہوئی۔ پہلے 3 ملزمان تھے، ان کو سزائے موت دی گئی تھی اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 2.5 سال سے وہ جیل میں موجود نہیں تھا، مختلف اسپتالوں میں رہا۔ اس اثر و رسوخ کی وجہ کیا ہے اور حالات کہاں ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پھر پروگرام کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کو انتہائی مطلوب دہشت گرد محمد خراسانی بھی آج جہنم واصل ہوا ہے۔ اس کی موت سے دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو کتنا نقصان پہنچے گا، یہ بھی ہمارے آج کے شو کا حصہ ہوگا۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ شو میں ہمیشہ کی طرح موجود ہیں نامور صحافی، کالم نویس اور دانشور جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو اس سانحے کی بات کرتے ہیں جس میں 23 افراد جو مہمان تھے ملکہ کوثر کے، لیکن جب طوفان آیا تو شاید لوگوں نے اور حکومت نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ دیکھیں، اب تو بہت باتیں ہو رہی ہیں، ایک انتہائی دکھ کی بات ہے جو کچھ ہوا ہے، المناک ہے 23 لوگوں کا زندگی اس طرح ہار جانا۔ اور اب کچھ بات کہہ لیں کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ بھئی آپ اتنا شور مچا رہے ہیں، سیاحت 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 کو فروغ دے رہے ہیں، اس سانحے سے پہلے بھی کہہ رہے ہیں، بعد میں بھی کہہ رہے ہیں سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں، تو اس کا بندوبست کیا آپ نے؟ انفراسٹرکچر بنایا ہے؟ کہتے ہیں پہلے انہوں نے بنایا، پہلے انہوں نے بنایا تو انہوں نے کون سا سیاحت کا ڈنکا بجایا ہوا تھا کہ جاؤ جاؤ مری دیکھو؟ اور بھائی انہوں نے سب کچھ انتظام بھی کیا ہوا تھا، ویسے ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں وہ مشینری موجود تھی، وہاں سارے انتظامات تھے، میٹنگ ہوا کرتی تھی جب لوگ آتے تھے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، لوگ پھنس کے وہ پیغام بھیجتے رہے، آپ کوئی مدد کے لیے نہیں کیا۔ وہ کرین جو تھی وہ سنا، وہ ان سے کہا گیا، انہوں نے کہا ڈیزل ہی نہیں ہے۔ ان تمام باتوں سے ہٹ کر آپ اس پہ خوشیاں مناتے رہے۔ اللہ یہ گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا آپ کا کہ آپ کہتے ہیں سیاحت کو فروغ مل رہا ہے ہماری حکومت میں، لوگ خوشحال ہو رہے ہیں۔ دیکھیے 1.25 لاکھ گاڑیاں وہاں پہنچ گئی ہیں۔ اٹس بینگ کیئرلیس، میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن بے رحمانہ مسخرہ پن ہے یہ، کیئرلیس کلاؤڈ کا رول ہے جو کوئی ادا کر رہے ہیں۔ کیا 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 ہم نے بنا رکھا ہے؟ حادثے سے 2 دن پہلے بیان یہ ہے کہ 1.5 لاکھ گاڑیاں انٹر ہوئی ہیں تو سیاحت کا فروغ ہے، اور حادثے کے بعد کہا گیا کہ ان لوگوں کو وہاں جانا نہیں چاہیے تھا، وہی وزیر صاحب تھے۔ یعنی آپ نے جب انتظامات وہاں نہیں کیے ہوئے، آپ کچھ نہیں پتا وہاں کیا کرنا ہے، آپ سیاحت کا فروغ کر رہے ہیں کہ اب ہم انفراسٹرکچر بنائیں گے۔ اس طرح سے جب آپ سیاحت کا نام لیتے ہیں تو آپ کو پہلے بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ سیاحت نام لوگوں کو جانے کا نہیں ہے، سیاحت نام ہے لوگوں جہاں جائیں تو انجوائے کریں۔ وہاں کے اب ہوٹلوں نے سنا ہے برآمدوں میں بیٹھنے کے 5-5 ہزار روپے لیے، واش روم استعمال کرنے کے 500 روپے پر ہیڈ لیے، پانی کی بوتل 50 ہزار روپے زیور رکھ کے لوگوں نے ہوٹلوں میں قیام کیا۔ اگر وہاں کوئی قیام کا بندوبست ہوتا، انفراسٹرکچر ہوتا، پارکنگ کی جگہ، آپ کو معلوم تھا اتنی گاڑیوں کی وہاں گنجائش نہیں ہے۔ آج کوئی کہہ رہا تھا کہ 4000 گاڑیوں کی گنجائش ہے، 4 سے 5 ہزار۔ ہاں 4 سے 5 ہزار آپ نے بھیج دی وہاں۔ سر ٹول پہ جو پلازے پہ جو بیٹھے ہیں نا مافیا، ان کے تو پیسے بن رہے تھے، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ کیوں روکیں گے؟ جنہوں نے روکنا تھا وہ تھے ہی نہیں، نہ وہاں تھے نہ یہاں تھے، کہیں بھی نہیں تھے۔ اب تقریریں کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، یہ خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ باقی جو لوگ سیاست ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ تو ٹو مچ نہ ہو۔ وہ شعر ایک میں نے آج لکھا ہے کہ کسی شجر سے پرندوں کا کوچ کر جانا، یہ ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا۔ صحیح، یہ جب آفات ناگہانی کے اشارے بہت ملتے ہیں، پرندے درخت چھوڑ جاتے ہیں، آپ کو بو آ رہی تھی، محکمہ آپ کا اعلان کر رہا تھا کہ یہ سائیکلون آ سکتا ہے اس پورے علاقے میں، برفانی سائیکلون آ سکتا ہے، برفانی طوفان کہہ لیجیے، جو بھی اس کو کہتے ہیں وہ آ سکتا ہے، اور اتنی برف ہو سکتی ہے کہ رستے بند ہو سکتے ہیں۔ یہ اعلان محکمہ
یاد کر رہا میرے تھا. سے مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار اینکر پرسن جناب سلیم بخاری صاحب موجود سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو صرف اینکر پرسن یہ کہنا جو ہے نا وہ تو بہت چھوٹا پن ہوتا ہے. ہمارے بہت دانشور اور صحافت کی دنیا کے ان چند لوگوں میں جو جانتے ہیں کہ تجزیہ ہوتا کیا ہے, ورنہ تو ہم سب تجزیہ نگار بنے پھرتے سر ہیں. لائن پہ. السلام علیکم سلیم بخاری صاحب. جی وعلیکم السلام میر صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ سلیم بخاری صاحب, مری کا واقعہ کیا کہیں گے آپ؟ میں کیا پوچھوں اور کیا کہیں گے آپ؟ میر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے اس کی منظر کشی کر دی ہے, میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کسی قسم کا اضافہ کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک نوحہ مجھے پڑھنا ہے اس رجیم کا, اس کی مجھے آپ اجازت دیں گے؟ جی جی. دیکھیے وہ میں نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ روم جل رہا تھا اور نیرو بنسری بجا رہا تھا. ہمارے ہاں 18 گھنٹے کے بعد ریئیکشن شروع ہوا ہے اس سانے پر جس کو ہم ہیومن ٹریجڈی کہہ رہے ہیں. ٹھیک. اس کے اوپر 18 گھنٹے کی وہ کرمنل نیگلیکٹ جو ہے اس کا ذمہ دار کون ہے, کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور 18 گھنٹے کے بعد بھی جو ریئیکشن آئے, میں 2-3 آپ کے سامنے ریکال کر دیتا ہوں, آپ نے بھی ان کا ذکر کر دیا ہے. سب سے پہلے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ دیکھیں جناب ہماری پالیسیوں کا شاہکار 1 لاکھ بندہ مری میں آ گیا. اس کے بعد بولے بلدار صاحب, انہوں نے کہا جی 1 لاکھ گاڑیاں داخل ہو گئی, سڑک والوں نے کمال کر لیا ہے جو انتظامات کیے انہوں نے. شیخ رشید صاحب نے کہا ہے تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے جی, بس ایویں ہلکا سا وہ ہے تو ٹھیک ہو جائے گا. جس حکومت کے 3 اہم وزیر یہ کہہ رہے ہوں, ان کی عقل کا بھی ماتم کرنا چاہیے اور ان پر جتنا تبرہ کیا جائے وہ کام. میں نے سلیم بخاری صاحب ان کے لیے کیلس کلاؤن کا لفظ استعمال کیا ہے. جی میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ جو کچھ آپ نے کہہ دیا اس میں اضافہ بڑا مشکل ہے, لیکن وہ ایک جرنلسٹ کی ایک حص ہوتی ہے نا, میں اس کی بہت بے رحمی کی بات ہے, بہت بے رحمی کے تبصرے کیے لوگوں نے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ابھی بھی اس وقت بھی آپ یہ دیکھیے کہ جس قسم کی یہ ہیومن ٹریجڈی ہے اس طرح کا ریئیکشن ابھی بھی نہیں ہے حکومت کے یعنی اہلکاروں میں, چاہے وہ چیف منسٹر ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر ہے, چاہے وہ انٹیریئر منسٹر ہے, چاہے وہ انفارمیشن منسٹر ہے. دیکھیں میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, آپ کے پروگرام میں بھی میں نے 2 دفعہ کہا, جب تک عمران خان صاحب اپنے ہی وزیروں, مشیروں, ترجمانوں کے پروپیگنڈے کو ماننے کا عمل ترک نہیں کریں گے, انہیں کبھی صحیح صورتحال کا علم نہیں ہوگا. اور پبلک اور اگلی بات سن لیجئے, گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز کا عالم یہ ہے, آپ تو شکر کریں میر صاحب, انہوں نے یہ نہیں کہا جس طرح زرگل نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ رحمت کی بارشیں جو ہیں یہ اس لیے آ رہی ہیں کہ عمران خان اس ملک پر حکمران ہے. یہ شکر کریں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو طوفان آیا ہے یہ چونکہ پچھلے کرپٹ سے اس لیے آ گیا ہے. یہ جو بے حسی ہے, یہ جو سیاسی کمینگی ہے, جب تک آپ یہ ختم نہیں کریں گے پبلک کی سروس نہیں ہو سکتی. کام کر سکتے ہیں. مہنگائی یہ ایک ڈینائل موڈ کا ایک سلسلہ ایسا ہے جو ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا. کرونا ہو تو کہتے ہیں ہلکا سا زکام ہے, ٹھیک ہو جائے گا 2-3 دن میں. لاک ڈاؤن کی بات کریں تو کہتے ہیں اکانومی تباہ ہو جائے گی. آپ کوئی بات لے لیں, ہر ایک چیز کے اوپر انہیں کہیں جناب مہنگائی بہت ہوگی ہے, وہ کہتے ہیں بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, نقلیں اتارتے ہیں پرائم منسٹر صاحب ہماری. وہ کہتے ہیں پاکستان سے سستا ملک تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. جہاں یہ ڈسکنیکٹ ہو, جہاں یہ رویے ہوں, آپ مجھے بتائیں وہاں عوام کی بہبود کا کون سا کام اپنے انجام کو پہنچے گا. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. بہت میں کیا مزید آپ سے بات کروں اس مسئلے پر, دل دکھا ہوا ہے, سچی بات تو یہی ہے. چلو بہت شکریہ آپ کا جی, آپ نے بھی ہمارے دکھ درد میں اپنی الفاظ شامل کر کے اس پہ حصہ لیا. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب. کیا کہتے جی اور کیا کہہ سکتے ہیں, وہی ساری باتیں دکھ درد کی باتیں ہیں. یعنی کہ یہ وہ جس شخص نے یہ کہا کہ خوشحالی آ گئی ہے, 1000 لاکھ کاریں پہنچ گئی ہیں, یہ وہی شخص ہے جس نے کہا تھا 55 روپے کلومیٹر پہ جاتا ہے ہیلی کاپٹر بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس تک, جس نے کہا تھا کہ 4 روپے کی گولی دعا کی اگر 7 روپے میں لینا پڑتی تو کیا فرق پڑتا ہے, 3 روپے کی گولی اگر 7 روپے میں لینی پڑتی تو کیا فرق پڑتا ہے. میرے صاحب یہ تو ایکسپیکٹ وہ ہے نا جو ہم حکمرانوں کی نااہلی یا بد انظامی کی بات ہے, اہل مری نے جو سلوک کیا اس کی بھی کچھ منظر کشی کر دیتے ہیں. آپ نے بتایا, ہم نے بہت ساری رپورٹ میڈیا دیکھی ہیں, جس طرح سے کرائے بڑھائے گئے, جس طرح سے گاڑیوں کو دھکا لگانے کے 5-5 ہزار روپے چارج کیے گئے, جس طرح سے گاڑی کو چین لگانے کے سے زیادہ 3-3 ہزار روپے ہمارے ہاں سے گئے وہ لوگ ہیں سر. جو بھی تھا, مقامی جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے رحم دل ہوتے ہیں, صرف مری کے نہیں,
کہیں دیہات گاؤں میں پنجاب کے میدانی علاقوں میں چلے جائیں وہ لوگ آپ کا کیئر کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے کھانے بھی پلائے, کچھ لوگوں نے گھروں میں بھی رکھا. سر جب ثانیہ ہو جائے تو اس کے بعد تو شاید ہمارے رحمت نکلتی ہے. اس وقت بھی ہوٹل کے مالکان نے بھی مفت رہائش کر دی. یہ جو ہوٹلوں کے جو مالکان تھے نا جی, ان کو دے مسٹ بی ہینڈ. 50,000 کمرے کا کرایہ, ٹوائلٹ میں جانے کے 500 روپے اور برآمدے میں بیٹھنے کے 5,000 روپے, اور 50,000 روپے آپ کا کمرے کا رینٹ. کوئی تک ہے کہتے ہیں عورتوں نے زیور رکھ کے کمرے لیے. سر آپ یہ بھی, سر ہماری گرم پانی کی ایک اور عورت کا آیا تھا کہ میرا شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میں نے گرم پانی مانگا, گرم پانی نہیں دیا. سر ہماری ایک کولیگ جو ہیں وہ رپورٹر تھی, وہ وہاں پہ موجود تھی اپنی فیملی کے ساتھ. انہوں نے یہ بتایا کہ ان لوگوں نے ان کی مجبوری سے اتنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی گاڑیوں میں رہنا پسند کریں گے, اور پھر ان کی جو اموات ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک بات ہے. یہ لوٹ مار کا جو بازار ہے, جو آپ نے سیاحت شروع کرنی ہے تو پہلے سیاحت کے جو پروٹوکول ہیں وہ سیکھیں. آپ کو رہائش کا انتظام کرنا پڑے گا. آپ کو اگر لوگ کوئی بڑے مہنگی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو کیمپنگ کا بندوبست کرنا پڑے گا, جس میں سردی سے بچنے کے انتظامات کے لیے آپ کو بیڈ وہاں پرووائڈ بہت کچھ کرنا پڑے گا. آپ کو گاڑیاں کھڑی کرنے کا انتظام کرنا پڑے گا. آپ کو کہتے ہیں جی اس طرح کے 3-4 مری اور بنانا پڑیں گے. ارے بھائی ایک مری کو تو سنبھالو, ایک مری میں تم نے 10 مری کے لوگ گھسا دیے ہیں اور کہتے ہو صحت کو فروغ ملا. صحت اس کا نام ہے, مافیاز کو ہاتھ کیوں نہ ڈالتے؟ کیا یہ صحت اس کا نام نہیں ہے سر؟ اب جنہوں نے ہوٹلوں میں لوٹا ہے اب 10 دن وہاں کو جائے گا نہیں. سر یہ وہی ہوٹل مالکان ہیں جو اب یہ اعلان کرتے پھر سوشل میڈیا پہ کہ ہم نے ہر چیز فری کر دی ہے. اس حادثے کے بعد شاید اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. جو بھی یہ حادثہ ہوا ہے جس پہ سرکاری لوگوں کی غفلت بھی دیکھ. سر اس میں مزید بات کرتے ہیں, مری سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس کیانی صاحب, سینئر صحافی, ان سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال تھی. جی اویس کیانی صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم کیانی صاحب. میر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ کیسے, کیا نقشہ تھا جی, آپ بتائیے کیسا نظر آیا آپ کو یہاں؟ ہم تو صرف افسردہ ہیں. بس یہ ایسا واقعہ ہے, افسوسناک واقعہ کہ جمعے سے جو قیامت جو منظر تھا مری میں, اس کے بعد سے اب تک نیشنل میڈیا اور مری میں تمام لوگ جو پورا پاکستان جو ہے اس پہ افسردہ ہے. اور یہ ایک ایسا ثانیہ ہے جو کہ وہاں پہ ساہیوال, اس کے بعد جو موٹر وے سیالکوٹ واقعے کے بعد پی ٹی آئی حکومت کے لیے یہ والا جو مری کا جو ثانیہ ہے یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے. اور یقینی طور پر جو سیاح ہیں ان کے لیے بھی اور مری کی جو عوام ہے ان کے لیے بھی, تمام لوگوں کے لیے بہت ہی جو ہے یہ ایک افسوسناک امر ہے. اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم جو چیز ہے کہ سانگ واٹس ایپ پلس آفر لگائیں اور انجوائے کریں پورا مہینہ. کیا میرا خیال میں کچھ ہمارا رابطہ شاید سر منقطع ہوا, رابطہ منقطع رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سر. بیچ میں ان سے دوبارہ رابطہ کریں اور کوشش کریں. یہ تو وہاں کے سارے حالات کو دیکھے ہوں گے, جانتے ہوں گے اور پہچانتے ہوں گے کیا صورتحال ہے. اچھا مری ایک چھوٹی سی جگہ ہے, وہ آپ جب پرانے زمانے میں لوگ جاتے تھے وہاں, انہوں نے گھر لیے ہوتے تھے کرائے پہ 15 دن کے لیے, 7 دن کے لیے, 1 مہینے کے لیے, مہینہ رہتے تھے. شام کو مار روڈ پہ صرف ٹہل لگاتے تھے. یہ مری تھا بس, مار روڈ کا نام بڑی تھا, جی پی او چوک تھا, وہ مری تھا. صحیح. ہم ایک بار بوربن میں زندگی میں ایک بار ہی گئے, ٹھہرے تو ہم مری میں آئے, دن بھر گھومتے رہے کہ شام گھر چلے گئے. ایک بار اسلام آباد سے خیال ہوا کہ مری جانا چاہیے. ہم نے ایک ٹیکسی والے کو بات کی کہ ہم 4 گھنٹے رہیں گے, 3 گھنٹے رہیں گے, ہم سے طے کرو. طے کیا اس نے, ہم چلے گئے. وہاں چھوٹا سا بازار ہے, اس میں گھومے, ایک ریسٹورنٹ تھا وہاں سامنے اوپر ذرا, وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا, ڈرائیور کو بھی کھلایا, اور 3 گھنٹے کے بعد مری ختم ہو گیا. چلو واپس چلتے ہیں. ہمارے یہاں برف شروع ہوتی ہے تو لوگ رش کرتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے, آپ نے سکھانا ہے نا, ایجوکیٹ کرنا ہے, آپ نے صحت کو فروغ دینا ہے نا, ایجوکیٹ کریں. آپ کہیں مری نہ جاؤ, اب فلاں راستہ کھلا ہوا ہے, ایبٹ آباد چلے جاؤ, ایبٹ آباد سے فلاں طرف چلے جانا, فلاں راہ پکڑ لو. ادھر گلیار سے بھی لوگ آ رہے ہیں, نتھیا گلی سے بھی لوگ آ رہے ہیں, ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں, ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں, نیچے سے پھنسے ہوئے ہیں. کوئی آپ کا پنجاب سے, خیبر پختونخوا سے, ہر جگہ سے لوگ, کوئی سسٹم ہی نہیں ہے آپ کا جو آپ نے بنایا ہوا. اور اب آپ بتاتے ہیں کہ جو مونوکسائڈ بنتی ہے, کاربن مونوکسائڈ بنتی ہے, اس کی بو نہیں ہوتی, اور 1 منٹ اور پتہ نہیں کتنے سیکنڈ میں یہ ڈیڈلی گیس بن جاتی ہے. اور جب سلنسر بند ہوتا ہے برف سے تو یہ اندر جب چل رہی ہوتی تو اس سے آدمی کو مار سکتی ہے, تو پہلے بے ہوش کرتی ہے, پھر اب آپ بتانے کا کیا فائدہ یار. آپ نے جب پتہ چلا تھا کہ لوگ پھنس گئے,
اپنے لوگوں کا بگاتے, کم از کم لوگوں کے وہ سائلنسر ہی صاف کرتے, آپ کی مین پاور ہوتی. سر اویس کیانی دوبارہ لائن پہ موجود, ان سے جانتے جی السلام علیکم کیانی صاحب, 12 لائن گڑبڑ ہو گئی تھی بیچ میں. ہیلو معذرت, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ تھی, جمعے کی رات سے ہی لے کے جو ہے آنورڈ, کیونکہ جمعے کی رات اور جو سیٹرڈے کی جو مارننگ تھی اس میں ہی یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور وہاں پر جو معاملات دراصل یہ تھے کہ جو انتظامات تھے, جس کا آج بھی جو پی ایم ہاؤس میں جو ایک میٹنگ جو چیئر ہوئی ہے اس میں بھی یہ تمام تر ڈسکشن ہوئی ہے, اور انتظامی جو ہے وہ فیلئر نظر آیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ مشینری وہاں پر موجود تھی. لیکن جو ہمارے جو معتبر جو ذرائع ہیں انہوں نے ہم جو تصدیق کی ہے کہ 14 سے زیادہ جو ہیوی وہیکلز تھی, جس میں کرشر اور جو دیگر جو مشینری جو ہیوی مشینری ہوتی ہے برف ہٹانے کے لیے, وہ وہاں پر موجود تھی, لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی, کوئی پلان نہیں تھا. یہاں تک کہ ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ جو اس مشینری کے جو ڈرائیور حضرات تھے وہ بھی آن ڈیوٹی نہیں تھے. صبح جب آ کے وہ جب انہوں نے سٹارٹ کی ہیں مشینیں تو وہ سٹارٹ بھی نہیں ہو رہی تھی. جب وہ آئی ہیں تو وہ کہاں سے برف اٹھاتے, کیونکہ 1,64,000 کے قریب جو گاڑیاں ہیں وہ سڑکوں پر تھیں, اور ان پر تقریباً برف بھی جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ 4 فٹ جو ہے ان کی جو برف تھی وہ تمام تر یہ صورتحال تھی. تو بد انتظامی تھی, لیکن اب حیران کن چیز یہ ہے کہ سب اچھے کی رپورٹ دی جا رہی ہے آگے بھی. آج جو پی ایم ہاؤس میں جو میٹنگ جو چیئر ہوئی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر بریفنگ دی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کیا ہم یہ چیز روک سکتے تھے, اور یہ تمام تر چیزیں. لیکن بہت حیران کن چیز ہے کہ آج بھی وزراء جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کی جو ہے وہ تعریفیں کرتے رہے کہ انہوں نے سارا کچھ جو ہے وہ بہتر کیا, لیکن جو نمک پھینکنے کے جو کنٹریکٹ ہوتا ہے وہ تک نہیں دیا گیا, نہ نمک پھینکا گیا, نہ کچھ اور چیز, کوئی انتظام جو ہے وہ نظر نہیں آتا. حالانکہ اس کا پراپر ایک پلان موجود ہے کہ جب اس طرح کی سنو فال ہوتی ہے تو اس حوالے سے کہاں پر ٹریفک روکنی ہے, کتنی گاڑیوں کو ان کرنا ہے, اس کے بعد جو وہاں پر جو مشینری ہے اس کا کیا کام ہے, کون کون سے پوائنٹس ہیں جہاں پر وہ مشینری جو ہے وہ وہاں پر ریڈی ہوتی ہے, اور انہیں کتنے انچ برف پڑے گی تو وہ اس کو روڈ کو کلیئر کریں گے. تمام تر معاملات تھے جو کہ بالکل نہیں ہوئے. اور اب جو 7 دنوں کا جو ٹائم دیا ہے, بزدار صاحب وہاں پر مری گئے تھے, تو اس حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں اب اس میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. لیکن جتنا پریشر گورنمنٹ پہ ہے تو لگ یہی رہا ہے کہ شاید جو پنڈی کے جو مری کے جو اے سی ہیں اور پنڈی کے جو ڈی سی ہیں شاید ان کو ہٹا دیا جائے. لیکن آج بھی سب اچھے کی رپورٹ دی جاتی تھی. اور آج جو کیانی صاحب یہ بتائیے گا, جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں ان کی تعداد 23 ہے, لیکن بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں شاید کیجویلٹیز سے بہت زیادہ ہیں, اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں کیجولیٹیز کی ابھی جو 22 اور 23 کا جو فگر ہے وہ تو وہ کیجولیٹیز ہیں جو کہ رپورٹڈلی ہیں. اور اس کے بعد کیونکہ اس میں اب سب سے اہم جو چیز ہے کیجولیٹیز کے حوالے سے کہ پاک فوج میدان میں آگئی تھی, اور انہوں نے اس سانے کے بعد جو وہاں پر مدد کی, کیونکہ FWO کے جو ڈوزرز تھے وہ پنڈی سے اور جو مظفر آباد سے وہاں سے منگوایا گیا, اور اس کے بعد تمام آپریشن کنڈکٹ کیا گیا. تو جو کیجولیٹیز ہیں وہ 23 کے فگر ہے جو کہ کوٹ ہو رہا ہے اور جو کہ کنفرم بھی ہو رہا ہے. تو یہ تمام تر معاملات ہیں. اور اس کے کیجولیٹیز کے بعد اب سب سے اہم چیز ہے کہ وہاں پر جو گاڑیاں تھیں اور اس کے اندر بہت ہی حیران کن چیز ہے, کیونکہ وہاں ان کی جو چیزیں جو تھیں گاڑیوں کے اندر وہ بھی جو ہے وہ نکالی گئیں. تو اس طرح کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں. تو یہ تمام تر صورتحال. بہت شکریہ آپ کا ویس کیانی صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ہماری رہنمائی کی. بہت شکریہ ویس کیانی, آپ نے وقت دیا. سارا قصہ آپ سن رہے ہیں. میں چاہتا تھا مختصر ذرا سے وائنڈ اپ کرتے, لیکن بات یہ ایسی ہے کہ بات لمبی ہو جاتی ہے اور سنانی پڑتی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. اس میں ایڈمنسٹریشن کا فیلئر بالکل نظر آتا ہے صاحب. اور یہ سیاحت کا شوق ڈنڈورا پیٹنے سے نہیں ہوتا, ڈھولک بجاتے جائیں کہ اتنی عمارت آ گئی ہے, گاڑیاں اتنی پہنچ گئی, اتنا ہو گیا. یہ آپ نے گاڑیاں بنا زیادہ دی ہیں, اتنا پٹرول نہیں آپ خرید سکتے. آپ کو تو امپورٹ پہ دقت ہو رہی ہے, گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہیں. کیا ملک بنا دیا آپ نے؟ گندم امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں, گاڑیاں امپورٹ کیے جا رہے ہیں آپ ملک کے لیے. گیپ ویسے بڑھا رہے ہیں جیسا آپ ڈرایا کرتے تھے. کیا گاڑیوں کا کیا کہ جی خوشحالی آ گئی, لوگ موٹر سائیکل خرید رہے ہیں, لوگ گاڑیاں خرید رہے ہیں, عام آدمی گاڑیاں خرید رہے ہیں. ٹھیک ہے میر صاحب. اور میر صاحب انتظامی بد انتظامی بھی موجود ہے, نہلی بھی موجود ہے, اور شاہد علی مری کا جو سلوک ہے وہ بھی شامل ہے. انہوں نے کہا کہ گاڑیوں سے سامان بھی چوری ہوا ہے. مزید معاملات پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ٹیک اے شارٹ بریک.
پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ایک بار پھر خوش آمدید. میر صاحب آپ کو یاد ہوگا 2012 میں ایک نوجوان انتہائی خوبصورت نوجوان تھا جس کا نام تھا شاہزیب خان, اور اسے ایک وڈیرے کے بیٹے نے قتل کیا اس بات پر کہ شاید وہ اس کی بہن کو چھیڑتا تھا. اتنا سال گزر گئے, جیل میں تھا, سزا ہوئی, اور آج وہ ایک نجی اسپتال میں 8 ماہ سے پرتعیش زندگی گزارا تھا. میڈیا پر رپورٹ ہوا تو اس کو واپس جیل منتقل کیا گیا. ایلیٹ کلاس کے درمیان ایک بہت بڑا سانیہ تھا, اور ایلیٹ کلاس کا لفظ میں نے دانستہ استعمال کیا. مرنے والا بھی معمولی آدمی نہیں تھا, وہ بھی ایک بڑے پولیس افسر کا بیٹا تھا. لیکن ان سے کہ یہ صلح ہو گئی, یہ کر دی, بات ختم کی, لیکن اسٹیٹ نے اسٹینڈ لیا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے, صرف جیسے قتل کا واقعہ نہیں ہے کہ آپ دیت لے کے خاموش ہو جائیں. ان کو ملک بھی چھوڑنا پڑا, ان پہ بہت دباؤ تھا, پتہ نہیں ان کی زندگیاں بھی کہاں چلی گئی. اس کی بہن کو چھیڑا تھا, لڑکے کو مار دیا. اب یہ اس کو قید میں تھا, قید عمر قید. جی کہتے ہیں کہ یہ ایک شاندار ہاسپٹل کے شاندار کمرے میں رہ رہا تھا جس کی اوپر کی منزل جو تھی گھر والوں نے پوری کا پورا جو ہاسپٹل تھا وہ اس کی فیملی نے رینٹ پہ کیا ہوا تھا. سر اس کا اوپر کا حصہ رینٹ پہ لیا تھا خاص طور پہ, اور ہاسپٹل تو ہاسپٹل ہوگا, اس کی پیمنٹ کرتے ہوں گے اوپر, وہ بھی فیملی کا ہاسپٹل تھا, اور چھوٹا ہاسپٹل ہوگا میرے خیال میں, وہاں رکھا ہوا تھا معروف ہر چیز کی وہاں گنجائش. فخر اسلام پتہ نہیں کیا نام رکھا ہوا تھا, اور ہر چیز وہاں موجود تھی, ٹی وی, ریڈیو. یہ پتہ نہیں رات کو لڑکا وہاں رہتا تھا کہ گھر پہ رہتا تھا یا کیا رہتا تھا یا کیا کرتا, یا گھر بنا دیا تھا, گھومتا تھا, پھرتا تھا, کیا کرتا تھا. یہ کیا اس طرح ہمارے یہاں یہ ساری صورتحال پیدا ہوگی. یہ آج پھر اس کیس کو ابھارا گیا, اس کو جیل بھیج دیا گیا, 10 دن کے بعد پتہ نہیں ہوگا وہ کہاں ہوگا. تو میرے خیال میں ایک تو اچھی شکل یہ ہے کہ اس کیس کو مسلسل میڈیا فالو کر رہا ہے, اور میڈیا فالو نہیں کر رہا, لوگ بھی اسے یاد رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس کی بری شکل یہ ہے کہ کئی مہینے تک ہمیں پتہ نہیں چلتا. وہ ساکر نثار گئے تھے ہسپتال میں, اس کی یہ کیا ٹی وی لگا رکھا ہے, یہ کہتے اس سے 10 گنا زیادہ سہولتیں دی ہوئی ہیں, ایش سے بندہ رہ رہا ہے. سر ان کا کھانا گھر سے آتا تھا, عزیز وقارب ملنے آتے تھے, اور شاید یہ کسی وقت وہاں سے باہر بھی نکلتے ہوں. یقیناً نکلتے ہوں گے, یہ سب کرتے ہیں. یہ انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے قانون کا. ہاسپٹل جو ہے قانون کا مذاق بنانے کا ایک نام بن گیا ہے. اس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں, لیکن ان کا ذکر نہیں اس وقت کرتا. معاملے کو الٹا دیا جائے گا, لیکن پیسے کے زور پہ آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں. کہتے ہیں سندھ کی ایک اہم شخصیت کا ہاتھ ہے انہیں جیل سے اسپتال منتقل کرنے میں. یقیناً اہم کیا, اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. جس خاندان کا فرد ہے اس میں یقینی طور پر کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے, اور وہ تو شاید پھانسی کے تختے سے بھی اغوا کروا لیں اگر کوئی پھانسی کی سزا. سر وہ پھانسی کی سزا تو عمر قید میں تبدیل کر دی گئی ہے. بالکل, وہ تو سزا عمر قید میں تبدیل ہو گئی ہے, اور اس کی شکل اب بالکل دوسری ہے. لیکن جس طرح ان کو کیا گیا ہے یہ کوئی سمجھ نہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب اس کی ایک دفعہ جیل سے بیل ہوئی تھی آئل میں, تو یہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے باہر آئے تھے. ان کے ساتھ لوگ جو موجود تھے وہ بھی بڑے خوشی سے اور ڈھول ڈھمکے کے ساتھ, جس پر بہت زیادہ رد عمل آیا, اور پھر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو کسی قسم کا جو سہولت نہیں ملنی چاہیے. لیکن سر وہ کلاس آج بھی ویسے موجود ہے, انداز مختلف ہے. سر بہرحال واقعی تو انصاف ہونا چاہیے جو بھی کچھ ہے, لیکن یہ کھلا ہوا ایک دھاندلی ہے, ایک کھلی ہوئی ایک مرڈر ہے. اس پر ریاست نے سٹینڈ لیا, ٹھیک لیا تھا اس زمانے میں. لیکن اب یہ سہولتیں جو دی ہیں, اس سے ہمارے سسٹم کی خرابیوں پر حرف آتا ہے. چیف جسٹس گیا نے دیکھا, اس نے ایک دوسرے وزیر کے بھی گیا تھا وہ ہاسپٹل میں, جس کے ہاں بوتلیں پڑی ہوئی تھی, ایک زیتون کی تھی, ایک شہد کی تھی, گویا. تو یہ سارے جو صورتحال ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ ایسے بہت سے واقعات سندھ سے رپورٹ ہو رہے ہیں, شاید اس لیے کہ پنجاب میں وہی حکومت ہے جو وفاقی حکومت ہے, یہاں رپورٹ نہیں ہونے دیے جاتے ہیں, یہاں ہو نہیں رہے, یہاں کے حالات بہتر ہیں, مجھے نہیں معلوم. لیکن بہرحال اگر جہاں بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں, ان واقعات کی مذمت بھی ہونی چاہیے. اور اس کے معاملے میں ان کا سدے باپ کے لیے کیا کریں؟ عوام تو جب کوئی خبر آتی ہے, سوشل میڈیا پر چلتی ہے, کوئی کلپ وائرل ہوتا ہے, تو پھر لوگوں کے ہوش آتے ہیں نا. ثانیہ مریم میں بھی ایسے لوگوں کی لاشیں دکھائیں گے, انتظامیہ کو ہوش آیا, لوگوں کو ہوش آیا, اور پھر سب نے اپنے اپنے بیان جاری کیے. تو جب زلزلہ بھی آیا تھا, کشمیر کا زلزلہ بھی آیا تھا, تب بھی لوگ جو ہیں, جب مجھے یاد ہے کہ میں پہلے دن 8 گھنٹے بیٹھا تھا ٹی وی پر, اور جب اپیل کی تھی تو چند گھنٹے کے اندر جو تھا پی ایف بیس جو تھا کراچی کا, وہ بھر گیا تھا سامان سے. تو ہم تو سوچ رہے تھے کہ ایک جہاز اگر پی ایف دے دے ہمیں تو اس جہاز سے سامان چلا جائے گا. جہاز کے جہاز جاتے رہے, سامان رکھنے کی جگہ نہیں تھی. لوگوں نے پھر تو اتنا کچھ کیا.
اور اس میں بھی ایسے المناک واقعات ہوئے تھے کہ کسی کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی. سر شاہزیب قتل کیس کے حوالے سے بات کریں. کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی جناب سالک مجید صاحب. سالک مجید صاحب ہمارے ساتھ بہت بالکل اچھی بات ہے. یہ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم سالک مجید صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب. یہ کیس تو بہت پرانا ہے اور سب لوگوں کو یاد ہے. آپ کیسے اس کو اگر میں کہوں کہ ری وزٹ کریں, دیکھیں کیا کیس ہے, کیا دوبارہ آج کیا اس ٹھاٹ سے یہ سامنے آیا ہے شاہ جتوئی, کیا چکر ہے یہ؟ میر صاحب یہ پاکستان کا ریمنڈ ڈیوس ہے. اس کو آپ چھو نہیں سکتے. اچھا, وجہ اس کے پیچھے سیاسی شخصیات کا دباؤ ہے اور اس کی پشت پناہی ہے, اور یہ جس ماحول میں پلا بڑا ہے بچہ, تو یہ بالکل اس کا جو کہتے ہیں کہ انہوں نے تربیت سیاری کر دیا اور وہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا کہ جی میں راج کرنے والا ہوں اور باقی محکوم لوگ ہیں. تو وہ اس نے قتل بھی کر دیا. اس کے بعد اس کو جو ہے وہ کوئی شرمندگی نہیں ہے, کوئی احساس نہیں ہے, کوئی اس میں معافی مانگنے کا یا اپنے آپ کو جو ہے وہ رب کے حضور گرانے کا بھی کوئی جذبہ نہیں ہے. تو وہ تو اسی طرح رہ رہا ہے جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, جیسے کوئی کسی جانور کو مار دیتے ہیں, کسی پرندے کا شکار کر لیتے ہیں. تو یہ تو وہ شکاری والا انداز ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اب جس طریقے سے ان کو ہاسپٹل میں رکھا گیا, اس کے لیے بڑی مزیدار صورتحال یہ ہے میر صاحب. آج ہم نے دیکھا تھا محکمہ داخلہ سے بھی اور آئی جی جیل خانہ جات کے محکمے سے بھی ہم نے معلومات لی کہ 2019 میں سندھ اسمبلی سے باقاعدہ قانون سازی کرائی گئی, جس کے تحت ایسے قیدیوں کو جو سزا یافتہ ہوتے ہیں ان کو اگر کسی وقت میڈیکل کی ضرورت پڑتی ہے تو پہلے محکمہ داخلہ کے ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ منظوری لی جاتی تھی, پھر ان کو ہاسپٹلائز کیا جاتا تھا. انہوں نے قانون سازی کر کے ڈائریکٹ آئی جی جیل خانہ جات کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال ہو تو آپ ایک حکم پہ رات کے وقت بھی یا ایمرجنسی کی صورت میں بھی آپ مریض کو یا قیدی کو مریض بنا کے منتقل کر سکتے ہیں. تو پورا محکمہ ہی بائی پاس ہو گیا قانون سازی کے ذریعے. اور اس قانون سازی کا اب انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا ہے کہ بندے کو جو سزا یافتہ ہے اس کو جیل سے اٹھا کر ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے گئے, نہ اس کو سب جیل قرار دیا, نہ اس کو جو ہے وہ کوئی قانونی اس کے لیے تقاضے اس طرح پورے کیے گئے جس طرح پرانی صورت ہوتی. تو انہوں نے اس کو بھرپور فائدہ پہنچایا ہے. اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے وہ بھی شاید اس مریض کے والد نے خرید لیا ہے. اچھا 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 اتنے باس ہے وہ, مطلب وہ ہاسپٹل جب اس طرح ایک طرح سے ان کی ملکیت ہے جہاں پہ وہ رہ رہے تھے, جو ہے وہ اپنے گھر میں رہ رہے تھے, اپنے گھر میں رہ رہا ہے. ٹھیک, کہنے کو اوپر کی ایک منظر تو پوری ان کے پاس ہے الگ سے ہی. ہاں, تو اس میں بھاری سرمایہ کاری کرنے والا خاندان ہے, وہ کوئی بھی چیز خرید بھی سکتا ہے. کوئی بھی جس طریقے سے انہوں نے کروڑوں روپے دے کے اس متاثرہ خاندان کو جو ہے راضی کرنے کی کوشش کی تھی اور باہر کہتے ہیں ڈیل ہوئی تھی, باہر کے ملک میں پیسے دیے گئے تھے, اسی طریقے سے وہ جیل و کام تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ تو حکومت بھی ان کے دوستوں کی ہے اور جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں قانون سازی بھی کروا لیتے ہیں اور اس قانون کا فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک بات. بہت شکریہ سالک مجید صاحب, بہت مختصر وقت میں آپ نے ساری بات سنا دی. بہت شکریہ آپ کا. سالک مجید صاحب ساری کیس بتا دیا کیا. باپ نے ہاسپٹل خرید لی ہے, باپ نے مقتول کے یعنی کہ ورثہ کو پیسے ملک سے باہر ادا کیے کیونکہ ملک میں رہنے کی صورت نہیں رہی گئی تھی ان کی. بدماشوں کا ٹولہ ہے. اس سے مطلب یہی ہے کہ اب بھی وڈیرا شاہی اہم ہے. سر بالکل یہی بات. سرکاری آپ بڑے افسر بھی ہوں تو آپ کی چلا نہیں کرتی. بیچارے چلے گئے ملک سے بات چھوڑ کے چلے گئے, زندگیاں ان کی بدل گئی, تباہ ہو گئی ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے وہاں نصرت کے دروازے کھول دیے ہوں. ایک ہی بھائی تھا, ایک ہی بیٹا تھا اس کا اور ایک بہن تھی, اور بھائی تو مارا گیا. اس کی کمی تو سر ساری زندگی پوری نہیں ہو سکتی. اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں سر. ایک انتہائی مطلوب دہشت گرد تھا پاکستان کو, محمد خراسانی. اس کے حوالے سے کہا گیا کہ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں وہ مارا گیا. میران شاہ میں وہ نیٹ ورک بھی چلاتا تھا. ضرب عضب کے بعد وہ افغانستان روانہ ہوا. تحریک طالبان پاکستان کا وہ شاہد اللہ شاہد کے بعد ترجمان بھی تھا. سر اس سے کیا کامیابی مل سکتی ہے؟ دہشت گرد کا نیٹ ورک تو توڑنے میں ہم کافی حد تک کامیاب ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اگر افغانستان کی سرزمین پہ مارا گیا ہے تو اب افغان حکومت کا رویہ دہشت گردوں کے بارے میں جو ہے جو پاکستان میں سرگرمیاں کرتے ہیں شاید مختلف ہوتا نظر آتا ہے. لوگ سوال کرتے تھے کہ وہ باڑیں لے کے جا رہے ہیں, وہ حملے کر رہے ہیں, وہ کچھ باز نہیں آ رہے, تو کیسی سیز فائر؟ تو ہم نے اعلان کیا تھا سیز فائر ختم ہو گئی ہے. اب اگر لنگر افغانستان کے علاقے میں مارا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ مچ سیز فائر ہی ختم نہیں ہوئی, بلکہ اس بات کا اعلان ہے کہ شاید افغان حکومت بھی اب ہمارے ساتھ ایک سمپیتھیٹک رویہ اختیار کیے ہوئے ہے. ان کا رد عمل اگر آئے گا تو ذرا پتہ چل جائے گا
کیا صورت پیدا ہوتی ہے, کیسے چاہتے ہیں, کیا کرتے ہیں. افغان مسئلہ اصل میں بہت کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے, اور یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ دنیا طالبان کو تسلیم نہیں کر رہی, لیکن ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں طالبان کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا تو بات کی بات ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان میں کوئی بھی حکومت ہوتی ہے تو اس کے جو اثرات پڑتے ہیں وہ پاکستان پہ پڑتے ہیں, ہماری معیشت پر, ہماری معاشرت پر, ہمارے ہر رویے پر, ہماری سیکورٹی پر, ہر ایک پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں ہمارا تو یہی تھا کہ اگر تحریک طالبان پاکستان جو ہے کہلاتی جو ہے, وہ اگر لوگ جو ہیں ان کو افغانستان کی سرزمین سے سپورٹ نہ ملے, افغان حکومت کی اور انڈائریکٹلی ہندوستان کی, تو وہ شاید اپنی موت آپ مر جائیں. تو اگر ہم نے اس پر اسٹرائک کرنے کی فیصلہ کیا ہے تو ایک ایسی بات ہے. جب تک کرزئی صاحب کی حکومت تھی تب تک تو ہم بے بس تھے, لیکن جب سے حکومت بدلی ہے تو شاید ہمارے معاملات کچھ بہتر ہونا شروع ہوئے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نگرہار کے اندر یہ ایسے دہشت گرد کو مارا گیا جو پاکستان میں انتہائی مطلوب تھا. ہاں, یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ گنا جاتا ہے کہ شاید اس حکومت کے آنے کی کچھ ثمرات ہمیں مل رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ ان کو بھی اویئر نہیں کر رہے ہوں گے. انہوں نے ان سے کہا ہوگا کہ پاکستان کی ضرورت ہے ہمیں, اور آپ ذرا اپنا رویہ بدلو, ہماری سرزمین. ہمارے ساتھ محمد مہدی صاحب ہیں, مہدی صاحب موجود ہیں, مہدی صاحب سے بات کرتے ہیں. جی بالکل, وہ ماشاءاللہ اس معاملے میں ہمیں زیادہ رہنمائی کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم مہدی صاحب. وعلیکم السلام. مہدی صاحب, یہ آج بڑا ایک مارا گیا ہے دہشت گرد کہہ لیجیے, ترجمان بھی تھا تحریک طالبان پاکستان کا, TTP جسے ہم کہتے ہیں, اور ننگرہار میں ان کے علاقے میں مارا گیا ہے افغانستان کی. کیا کیسے انالیسس کریں گے آپ اس کو؟ یہ ایک بڑا واقعہ ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے الزامات تھے, اور میران شاہ بھی اس کا نام آتا تھا, اور یہ خالد بلٹی کے نام سے مشہور تھا. اور اس کو جو مارا بھی جو گیا ہے وہ اسے کہاڑیوں سے مارا گیا ہے. تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی وہاں پر دو لڑائی ہوئی ہے, جس لڑائی کے اندر جو ہے یہ مارا گیا ہے. اب اس کے محرکات کیا ہیں, وہاں پر ایسی کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے جو لوگ تھے انہوں نے اس پر حملہ کیا یا اس نے ان پہ حملہ کیا, یہ چیزیں ابھی سامنے نہیں آئی ہیں. لیکن بہرحال پاکستان کو اس حوالے سے جو ہے ایک ایسا آدمی جو پاکستان کے بہت سارے معاملات میں اس نے مشکلات پیدا کی تھی, بہت سارے لوگوں کے خون میں اس کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے, بہرحال وہ کسی نہ کسی طرح آج جو ہے وہ مارا گیا ہے. اور اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہیں جو یہاں سے بھاگے تھے جب ضرب اعظم ہوا تھا, تو اس کے بعد سے یہ اپنی ایکٹیویٹیز جو تھے یہ افغانستان کے راستے سے کر رہے تھے. تو یہ بھی ایک اچھی خبر ہے. آیا کہ افغانستان سے پچھلے کچھ دنوں میں کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی تھی باڑھ کے حوالے سے اور سڑک کے حوالے سے, لیکن یہ ایک اچھی خبر ہے کیونکہ آج اتفاق سے دو اچھی خبریں آئی ہیں. ایک یہ بھی پتہ چلا ہے کہ طالبان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے تہران کا دورہ کیا ہے, وہاں پر وہ احمد مسعود سے اور اسماعیل خان کمانڈر سے ملے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ وسیع البنیاد جس کی بات ہوتی رہی ہے, ان لوگوں کے ساتھ ان کے رابطے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اور ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ خراسانی کا اس طرح جو بھی ترین واردات ہوئی, جو بھی وجہ ہوئی ہے, بہرحال وہ مارا گیا ہے. اور یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے, اور خاص طور پہ پاکستان کے ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر اس نے ظلم کیا ہوا تھا. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب شاید افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف یا کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے کا جو ان کا اعلان تھا افغان حکومت کا, وہ شاید درستی ثابت ہو. جی اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, کیونکہ انہوں نے جو امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کے اندر جو سب سے پہلی شک تھی وہ یہی تھی کہ وہ اپنی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے. اور پاکستان کیونکہ پچھلے بہت سارے سالوں سے وہاں سے اس کی سرزمین استعمال ہوئی پاکستان کے خلاف, پاکستان بڑا وکٹم رہا ہے. تو پاکستان کے ہزاروں لوگ شہید ہوئے وہاں کے لوگوں کی وجہ سے, یا ہمارے اپنے لوگوں کی وجہ سے جو ان کے ساتھ مل کر ایسا کر رہے تھے, یا جو بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن کو ہندوستان کے ذریعے سے وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے رو کے لیے. تو میرا خیال ہے رو کے لیے شاید وہاں پہ گنجائش تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کم ہوئی ہے. اور اگر رو کے لیے گنجائش کم ہوئی ہے تو آٹومیٹک اس کا فائدہ پاکستان کو. یقینی طور پر بہت شکریہ مہدی صاحب آپ کا, بہت شکریہ. بہت مختصر الفاظ میں آپ نے ساری صورتحال کو واضح کیا. انہوں نے بتایا کہ ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ ان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ
تہران میں ہیں اور وہاں احمد مسعود کے لوگوں سے ملاقات کی ہے. اس کا مطلب کہ انٹرنل کانفلکٹ بھی ان کے ریزالو ہوں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ باقی ملکوں کے ساتھ ایران، پاکستان، دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. میرا خیال ہے اگر ایسا ہو جائے، افغانستان امن کا گہوارہ بن جائے تو ہمارے لیے بھی بہت اچھی بات. ٹھیک ہے میرے صاحب، یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے اگر افغانستان میں امن ہوگا تو اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑیں گے اور اس سے ہماری معیشت اور باقی شعبات بھی ترقی کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام سے جاد میر کے ساتھ سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.